رول کر یہ دیکھو کہ کس نیت سے پڑھ رہے ہو. اگر نیت تمہارے پڑھنے کی اصل نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے اور اصل نیت یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے احکام معلوم ہوں، ان کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تب تو یہ تمہارا طالب علم کا آغاز کرنا مناسب ہے اور قابل مبارکباد ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے دلوں میں یہ نیت ہے کہ میں یہ پڑھ کر عالم کہلاؤں اور دنیا میری عزت کرے اور دنیا میرے ہاتھ چومے، لوگ مجھے مقدس سمجھیں، میرے مریدین اور متقدین کا ایک بڑا حلقہ ہو، دنیا میں میرا نام ہو، میری شہرت ہو اور اس کے ذریعے میں پیسے کماؤں، دنیا حاصل کروں، تو امام بخاری متنبہ کر رہے ہیں کہ ذرا سنبھل کر، پھر یہ تمہارا علم حاصل کرنے کا جو اقدام ہے یہ کوئی قابل مبارک بات نہیں ہے. پھر یہاں نہ بیٹھو، کہیں اور جاؤ اگر دنیا حاصل کرنی ہے تو یہاں نہیں. اور یہاں خاص طور پر امام بخاری نے ایک عجیب اپنا اسلوب ظاہر کیا ہے کہ حدیث جو مکمل ہے جو امام بخاری نے دوسری جگہ پر بھی روایت کی ہے، وہاں پوری حدیث یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها اب امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. پوری حدیث یہ ہے. امام بخاری نے یہاں روایت کرتے ہوئے پہلا حصہ نہیں ذکر کیا، من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ حصہ نہیں آیا، اس حدیث میں روایت ہی نہیں کیا. جو مثبت حصہ تھا، یعنی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہجرت وہی معتبر ہے جو اللہ کے رسول کے لیے ہو، اور وہ ہوگی تو اللہ رسول کے لیے ہوگی اور موجب اجر ہوگی، اس حصے کو تو روایت ہی نہیں کیا. یہاں صرف دوسرا حصہ روایت کیا کہ من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ ما ہاجر الیہ. آخر کیوں حذف کر دیا پہلا حصہ؟ تفصیل انشاءاللہ درس میں آئے گی، لیکن یہ خاص وجہ سے کیا ہے. وہ اس طرح نہیں کہ اتفاقاً امام بخاری نے وہی روایت ذکر کر دی اور اس میں سے ایک حصہ نقل. بکثرت ایسے کرتے ہیں امام بخاری کہ کسی روایت کا کوئی حصہ، ایک حصہ روایت کرتے ہیں، دوسرا نہیں روایت کرتے. لیکن یہاں پر خاص طور پر شاید عمدن یہ روایت کیا ہے کہ صرف پہلا حصہ چھوڑ دیا اور دوسرا حصہ صرف حصے کے اوپر صرف اکتفا کیا. تو یہ اللہ تبارک امام بخاری کا یہ خاص مدرک ہے کہ وہ اس حصے کو روایت کر رہے ہیں جو وعید کی طرف جاتا ہے، جو تنبیہ کی طرف جاتا ہے کہ آج ذرا اپنی نیت درست کر لو، ورنہ یاد رکھو کہ جو نیت کرو گے وہی ملے گا تمہیں. اگر تم نے یہ علم حاصل اس لیے کر رہے ہو کہ اس کے ذریعے تمہیں پیسے ملیں گے، اگر تم اس لیے کر رہے ہو کہ دنیا میں تمہاری شہرت ہوگی، اگر اس لیے کر رہے ہو کہ دنیا تمہارے ہاتھ چومے گی، تو یاد رکھو پھر وہ جو علم کی فضیلت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اس کے انعامات ہیں کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں تمہارے لیے، اور تم جب کوئی راستے کا کوئی حصہ قطع کرتے ہو تو وہ تمہارا جنت کا راستہ قطع ہو رہا ہوتا ہے. مچھلیاں تمہارے سمندر میں تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس لیے کرتی ہیں کہ تم علم حاصل اس لیے کرو کہ میں پیسے کماؤں گا. اس لیے کرتی ہیں مچھلیاں دعائیں کہ تم دنیا کے اندر اپنا نام چاہتے ہو. اس لیے کرتی ہیں تاکہ تم بڑے سے بڑے مالدار بن جاؤ، دولت مند بن جاؤ. یہ مچھلیاں اس لیے دعائیں کرتی ہیں، ملائکہ اس لیے پر بچھاتے ہیں،
اور تمہارے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا راستہ آسان اس لیے کرتے ہیں کہ تم یہ علم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو، تم اس لیے پڑھ رہے ہو تاکہ اس کے ذریعے تم دین کے احکام حاصل کر کے اپنی زندگی میں ان کو رچاؤ اور بساؤ، اور دوسروں تک اس کو اسی جذبے کے ساتھ پہنچاؤ۔ یہ ہے صحیح نیت جو تمہیں، ورنہ اگر نیت دنیا حاصل کرنے کی ہے تو آپ ابو داؤد شریف میں حدیث پڑھیں گے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا للدنيا يصيبها لم يجد الف الجنت یعنی ریحها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی؟ کہ جو شخص ایسا علم جو در حقیقت اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے، اگر وہ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ دنیا کا ساز و سامان حاصل کرے، تو اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کبھی۔ بتا دیا صاف صاف، علم اگر اس لیے پڑھ رہے ہو کہ اس کے ذریعے دنیا کا ساز و سامان حاصل کرو گے تو جنت کی خوشبو بھی سونگنے کی نوبت نہیں آئے گی تمہارے یہاں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ کوئی شخص اگر دین کا علم حاصل کرتا ہے، غیر اللہ، دین کا بھی لفظ نہیں ہے وہاں پر، مجھے جہاں تک یاد ہے وہاں دین کا بھی لفظ نہیں ہے، من تعلم علما لغیر اللہ، کوئی بھی علم اگر اللہ کے سوا کسی اور اللہ کی رضا کے سوا کسی اور مقصد سے حاصل کرنے والا ہو کوئی شخص علم کا، من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ علم حاصل کرنا اس لیے تاکہ میں اس کے ذریعے اللہ کے سوا کوئی اور چیز حاصل کروں، یعنی شہرت پاؤں، دولت پاؤں، ملازمتیں پاؤں، تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ یہاں میرے عزیزوں میں کچھ اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے برعکس اس وقت دنیا بھر کی ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ علم کا اصل مقصود زیادہ سے زیادہ دولت کمانا ہے۔ جتنے تعلیمی ادارے اس وقت علاوہ ہمارے ان دینی مدارس کے جتنے تعلیمی ادارے دنیا بھر میں قائم ہیں، صرف ہمارے ملک میں نہیں دنیا بھر میں، وہاں تعلیم طلبہ حاصل کر رہے ہیں، ان طالب علموں سے جا کر پوچھو، کسی سے بھی طالب علم سے، بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک آدمی میڈیکل کالج میں داخل ہے، ایک آدمی سائنس کالج میں داخل ہے، ایک آدمی کامرس کالج میں داخل ہے، اور وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس سے پوچھو کہ بھائی کیوں پڑھتے ہو، تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا ہر ایک سے، اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اپنا کیریئر اچھا بناؤں۔ کیریئر اچھا بنانے کے کیا معنی ہے؟ کہ مستقبل میں مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، بڑی ملازمت مل جائے جس کے اندر مجھے پیسے زیادہ حاصل ہو جائے۔ یہی ایک جواب ہوگا، یہ اس وقت یونیورسل جواب ہے پوری کائنات میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کسی سے بھی جا کر پوچھ لو، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اپنا کیریئر بناؤں، مجھے اچھی ملازمتیں ملیں، مجھے اچھا منصب ملے، اور میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لائق ہوں۔ یہ کسی زمانے میں یہ بات اتنی بڑی عیب تھی، اتنا بڑا عیب تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی بھی علم اگر غیر اللہ کے لیے حاصل کیا جائے گا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔
اور یہ بات صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی تھی. غیر مسلم لوگ جو بڑے بڑے سائنسدان جو گزرے ہیں اور جو بڑے بڑے موجد گزرے ہیں، وہ انہوں نے سائنس کے اندر جو اپنی ایجادات کی ہیں یا ترقیاں کی ہیں، وہ ان کے اگر حالات پڑھو تو انہوں نے بعض اوقات فقر و فاقے میں زندگی گزاری، لیکن ان کے پیش نظر پیسہ کمانا نہیں تھا، بلکہ ان کا پیش نظر خدمت تھی. چاہے وہ انسانیت کی خدمت ہو، غیر مسلم ہو، لیکن وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے. یہ کارل مارکس جس کی ساری دنیا میں سوشلزم کا نظریہ ساری دنیا میں پھیلا، تو وہ کتنا ہی غلط نظریہ تھا، کتنا ہی خراب نظریہ تھا، کتنا ہی باطل نظریہ تھا، لیکن اس نے جو علم حاصل کیا، معاشیات کا علم جو حاصل کیا، وہ اس طرح حاصل کیا کہ یہ فقر و فاقے کی زندگی گزاری ہے اس نے، اور چیتھڑے پہن کر اور باقی ماندہ روٹی کے ٹکڑے استعمال کر کے اس نے علم حاصل کیا اور پھر کتاب لکھی. اور جو کتاب لکھی ہے، جو ساری دنیا کے اندر پھیلی، داس کیپیٹال، جو ساری کمیونزم اور سوشلزم کی بنیاد ہے، اس کے مقدمے میں اس نے اپنے سارے حالات لکھے ہیں، کس طرح میں نے یہ علم حاصل کیا اور کس طرح میں نے اس کو کوشش کی، لیکن اس لیے کہ تاکہ انسانیت کا فائدہ ہو. اس کے خیال میں انسانیت کا فائدہ تھا، تو اس نے یہ مصیبتیں برداشت کی اور آخر میں ایک جملہ لکھا کہ there is no royal road to science، کہ علم کے طرف جانے والا کوئی راستہ شاہی راستہ نہیں ہوتا. علم کی طرف جانے والا کوئی راستہ شاہی راستہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے قالین بچھائے جائیں، سرخ قالین آپ کے استقبال کے لیے، اور پھر علم آ کر آپ کی گود میں پڑ جائے. کوئی راستہ شاہی. تو پہلے زمانے میں غیر مسلم بھی یہ بات عیب سمجھتے تھے کہ ہم اب علم دنیا کے لیے حاصل، اس کام کے لیے حاصل کریں کہ ہم پیسے زیادہ کمائیں، بلکہ ان کا مقصد خدمت ہوا کرتا تھا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. لیکن آج یہ فیشن بن گیا اور کوئی تعلیمی ادارہ، کالج، یونیورسٹی، کسی جگہ چلے جاؤ، مقصود اصلی صرف کیا ہے؟ پیسہ کمانا. جب پیسہ کمانا ہے تو اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس علم، میرے علم کے ذریعے لوگوں کا فائدہ پہنچے، لوگوں کو کہ میں خدمت کروں، میں اپنے ملک کا مستقبل روشن کروں، اس طرف کوئی دھیان نہیں. لہذا اگر وہ تو ایک بکاؤ مال ہے، جب پیسے کے لیے کر رہا ہے تو بکاؤ مال ہے. اس کو اگر یہاں پیسے اچھے مل رہے ہیں تو یہاں کرے گا، اس کو اگر برطانیہ میں مل رہے ہیں برطانیہ میں جا کے خدمت کرے گا، اس کو اگر امریکہ میں پیسے زیادہ مل رہے ہیں امریکہ میں جا کے خدمت کرے گا. اپنے ملک کی کیوں خدمت کرے؟ وہ اس واسطے کہ پیش نظر پیسہ ہے، وہ پیسہ یہاں نہیں ملتا اتنا زیادہ، وہاں ملتا ہے. یہ ایک فیشن بن گیا ہے پورا، اور اس درجہ بن گیا کہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں اپنے مدارس دینیہ کے بارے میں کہ بھائی ہم تو پیسوں کی خاطر نہیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس کو عیب سمجھا جانے لگا، اس کو عیب سمجھا جانے لگا. ارے بھائی یہ دیکھو، یہ مولوی ملا جو یہاں پر مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کو نہ کوئی اچھی ملازمت ملتی ہے، نہ ان کا معاشی طور پر استحکام ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. لہذا یہ مخلوق جو ہے بیکار مخلوق ہے، کیونکہ پیسہ نہیں کماتی. بیکار اس لیے جو کارآمد وہ ہے جو پیسہ کمائے. یہ مخلوق پیسہ نہیں کما رہی، اور نہ پیسہ کمانے کے لیے اس نے اپنا وقت صرف کیا ہے. یہ تو کسی ایک اندیکھی جنت کے لیے کر رہے ہیں. وہ جنت ملے گی، ان کو مل جائے گی. دنیا میں تو یہ ان کا کوئی معاشی استحکام نہیں ہوگا. یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پیئیں گے کہاں سے؟ ہم سے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے ارباب اقتدار سے ہماری باتیں ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، ان طلباء کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو کہ ان کو تم ایسے علوم نہیں پڑھاتے،
ایسے علوم نہیں سکھاتے جس کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بڑھیں، یہ جا کے سرکاری ملازمتوں میں حصہ لیں اور یہ جا کر کوئی سی ایس پی آفیسر بن جائے، کوئی بیوروکریٹ بن جائے، کوئی یونیورسٹی کے اندر اعلیٰ درجے کا پروفیسر بن جائے وغیرہ وغیرہ، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے۔ ہم کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے ہمیں اپنے حال پر رہنے دو۔ ہم یہ کام جو ہے اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو جا کے ڈگریاں ملیں اور یہ ڈگریاں لے کر اور بڑی ملازمتوں کے اندر حصے دار ہوں۔ تو سمجھ میں نہیں آتی ان کے بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی علم حاصل کرے اور اس کے پیش نظر پیسہ نہ ہو؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اب ذرا ایک بات اور آ گئی ذہن میں، اس کو بھی بڑا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت یہ عجیب کچھ تصورات پھیلے ہوئے ہیں مختلف حلقوں میں عصری تعلیم اور دینی مدارس کے حوالے سے، کہ بھئی دینی مدارس میں عصری تعلیم ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر مجادلے ہو رہے ہیں، اور ایک عجیب کشمکش کا سا عالم برپا ہے۔ خود ہمارے طالب علموں کے ذہن میں، بڑے بڑے بہت سے اساتذہ کے ذہن میں بھی کچھ خلش سی عجیب پیدا ہو گئی ہے۔ وہ خلش اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ اس معاملے میں ایک زبردست خلط مبحث کا شکار ہو رہے ہیں لوگ۔ جب تک اس خلط مبحث کو ذہن سے دور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ لوگ غلط باتیں کرتے رہیں گے، مجادلے مباحثے چلتے رہیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ خلط مباحث ذہنوں سے دور نہ ہوا تو ہم اپنی پٹڑی سے اتر جائیں گے، جس پٹڑی پر ہم مدارس دینیہ کو لے کر چلے تھے، جس پر ہمارے بزرگ لے کر چلے تھے، اس پٹڑی سے اتر کر کہیں اور روانہ ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اس خلط مباحث کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو ذرا غور سے اچھی طرح سمجھیے۔ بات یہ ہے کہ ہم عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں۔ پہلی بات، عصری تعلیم سے مراد جو بھی دنیا کے اندر رہنے کے لیے جو علوم ضروری ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ کامرس ہے، اکاؤنٹنگ ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنے علوم عصریہ کہلاتے ہیں ان کے ہم مخالف نہیں ہیں۔ یہ علوم بھی میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ کے ارشاد کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے فرض کفایہ ہیں۔ اگر فرض کرو کہ آدمی ڈاکٹری پڑھنا چھوڑ دے، طب پڑھنا چھوڑ دے، کوئی یہاں پر طب کا سکھانے والا نہ ہو، چاہے وہ طب یونانی ہو چاہے انگریزی ہو، اور کوئی بیمار ہو جائے، کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کے ساتھ کے لیے سخت مشکلات کا باعث بنے گا۔ لہذا اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو معاشرے کی ایک اہم ضرورت پوری کر رہا ہے۔ کوئی آدمی سائنسدان ہے تو کیا ہم سائنس میں ہمیشہ غیروں ہی کے نقال بنے رہیں اور ہم خود سائنس کے اندر ترقی نہ کریں؟ یہ ہمارا فرض ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت داخل ہے کہ تم قوت جتنی حاصل کر سکتے ہو کرو، وہ بھی ایک اہم کام ہے، بشرطے کہ میں دوبارہ کہتا ہوں، بشرطے کہ پیسہ کمانے کے لیے نہ ہو، بشرطے کہ خدمت کے لیے ہو، اور خدمت کے لیے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو۔ تو ڈاکٹری میں کوئی عیب نہیں، سائنس میں کوئی عیب نہیں، کامرس میں کوئی عیب نہیں، کسی بھی عصری تعلیم میں بذات خود کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ کسی حد تک فرض کفایہ بھی ہے۔ لیکن خلط مبحث یہ ہے کہ ان عصری تعلیم کو جب مدرسوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مدرسوں کے اندر بھی عصری تعلیم پڑھانی چاہیے اور ان کے نصاب میں ایسی تبدیلی کرنی چاہیے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو،
اور اس کے مطابق یہاں مدرسوں سے بیوروکریٹ پیدا ہونے چاہیے، یہاں مدرسوں سے CPS آفیسر پیدا ہونے چاہیے، یہاں مدرسوں سے انجینئر ڈاکٹر پیدا ہونے چاہیے. تو یہاں ایک زبردست خلط مباحث ہو جاتا ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدارس کے اندر عصری تعلیم کے داخل کرنے کے سلسلے میں دو مختلف مقاصد ہیں. ان میں سے ایک مقصد درست ہے اور دوسرا مقصد بہت غلط ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے طالب علموں کو دنیا کے علوم کا اتنا پتہ ہو کہ جس کے ذریعے ان کی بات میں وزن پیدا ہو، اور وہ دنیا کے سامنے جب دین کا پیغام پہنچائیں تو ان کی ذہنیت کو مد نظر رکھ کر ان کے زبان میں، ان کے محاورات میں دین کو سکھا سکیں. ایک مقصد یہ ہے عصری تعلیم کا. مثلا انگریزی زبان ہے، انگریزی زبان اگر مدارس کے اندر سکھائی جائے تو اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں بلکہ بہتر ہے، اور ہم سکھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ انگریزی زبان میں دین پھیلائیں دوسروں جگہ پر جا کر. اگر ہم ان کو دارالعلوم کے اور دینی مدارس کے طلباء کو وہ تعلیم کے جس کے ذریعے دنیا کے کم از کم حالات سے باخبر ہوں، دنیا کیسے چل رہی ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور معیشت میں کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا کے حالات سے باخبر ہوں، اتنی تعلیم دینا مدارس دینیہ میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کے بحیثیت عالم زیادہ مؤثر ہونا، ان کو بحیثیت عالم زیادہ مؤثر بنانا. یہ مقصد صحیح ہے، اور اس مقصد کے تحت الحمدللہ ہمارے ہاں دارالعلوم میں بھی اور وفاق المدارس کے نصاب میں بھی رفتہ رفتہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہم آپ دیکھیے دارالعلوم کے اندر جب تک میٹرک نہ ہو تو کوئی طالب علم بلا میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میٹرک کا کیا تعلق ہے علوم دینیہ سے بظاہر راست؟ لیکن اس لیے تاکہ جو ہمارا عالم ہے وہ عالم ہو کر جائے تو اس کو دنیا یہ نہ کہے کہ اس کو دنیا کی خبر نہیں ہے، یہ بے خبر آدمی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی بات میں کوئی وزن نہیں سمجھنا چاہیے. تو اب اس کو میٹرک تک یہ جو تعلیم ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کی بات میں وزن پیدا ہو، دنیا کے سامنے جب دین کا پیغام پھیلائے تو ان کی زبان میں دے، ان کی ذہنیت کو مد نظر رکھ کر دے، کلموا الناس علی قدر عقولہم کی بنیاد پر دے. اس مقصد کے تحت اگر آپ انگریزی پڑھتے ہیں، جغرافیہ پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، اس میں معاشیات پڑھتے ہیں، سیاسیات پڑھتے ہیں بقدر ضرورت، تو اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی مذائقہ نہیں بلکہ یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. اور اس کے لحاظ سے الحمدللہ مدارس میں اس کا اہتمام ہو رہا ہے. بہت سے مدارس میں میٹرک لازمی ہے اور بہت سے مدارس میں لازمی نہیں ہے، لیکن اس طرف بڑھ رہے ہیں رفتہ رفتہ. اسی طرح درس نظامی کے نصاب میں بعض غیر ضروری اشیاء کو پیچھے رکھ کر کوئی ضروری ایسی چیزیں جو آج کی ضرورت ہے. پہلے یونانی فلسفہ کا دنیا میں رواج تھا، آج یونانی فلسفہ کے بجائے جدید فلسفے کی بات رکھ دی جائے. اگر پہلے زمانے میں یونانی فلسفے کو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا، اب اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں. آپ جانتے ہیں کہ پہلے ملا حسن ہوتی تھی اور ملا اور مسلم ہوتی تھی اور کیا کیا کچھ ہوتا تھا، سب نکل گئے نصاب سے، اور اس کی جگہ اب آپ معیشت و تجارت پڑھ رہے ہیں. اس کی جگہ آپ جو ہے وہ درآمد و برآمد کے تجارت کے احکام پڑھ رہے ہیں. تو یہ اسی ضرورت کے تحت ہو رہا ہے. ایک عالم کو بحیثیت عالم کے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنی تعلیم و تبلیغ کے لیے جن باتوں کے جاننے کی ضرورت ہے وہ ہماری مدارس کی ضرورت ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے ہے. اس لیے نہیں کہ معاشیات پڑھ کے وہ جا کر کسی کمپنی میں جا کے وہ ڈائریکٹر بن جائے گا. وہ اس لیے تاکہ پیغام پہنچائے دین کا، اس میں دین کا راستہ دکھائے، معیشت میں دین کا راستہ کیا ہے وہ بتائے. اس لیے اس طرح عصری علوم کا دینی مدارس کے اندر داخل ہونا بقدر ضرورت یہ عین مقصود ہے ہمارا.
ہمارے مقاصد میں داخل ہے، نمبر 1۔ لیکن اگر آپ عصری مضامین اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ بھائی یہ علماء جو ہیں یہ جا کر یہ حکومت کے ایوانوں میں جا کر بیٹھیں اور یہ جا کر بیوروکریٹ بنے، سی ایس پی آفیسر بنے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج جہاں پر پالیسیاں بنتی اور بگڑتی ہیں وہاں پر ہمارے علماء پہنچے تاکہ وہ پالیسیوں کو درست کر سکیں، تو خوب سمجھ لیجئے ان خیال است و محال است و جنو۔ اگر آپ عالم کو ایک بیک وقت عالم کو آپ عالم بھی بنائیں گے عالم ہونے کی حیثیت سے، اور اس کو ساتھ ساتھ بیوروکریٹ بھی بنائیں گے، سی ایس پی آفیسر بھی بنائیں گے، تو جب وہ سی ایس پی آفیسر کی جا کر کرسی پہ بیٹھے گا تو بھائی بتاؤ وہ علم کا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ اگر آپ نے سارے علماء کو کیا بنا دیا؟ سی ایس پی آفیسر بنا دیا، اس لیے کہ بھائی ملک کی اصلاح کرنی ہے اور ملک کے اندر اسلامی نظام لانا ہے، لہذا ہم جا کے سارے علماء کو سی ایس پی آفیسر کی نشست پہ جا کے بٹھا دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 23,000 مدرسے جو قائم ہیں، جو علم دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جو فقہ پڑھا رہے ہیں، جو حدیث پڑھا رہے ہیں اور جو تفسیر پڑھا رہے ہیں اور ان کے اندر محققین پیدا کر رہے ہیں، یہاں آدمی کہاں سے آئیں گے؟ اگر آپ نے سارے کے سارے سی ایس پی افسر بنا دیے درس نظامی کے لوگوں کو اور سی ایس پی افسر بنا دیا، اوپر جا کے بٹھا دیا، تو بھائی وہ کہاں جائیں گے؟ تو ایک بات تو یہ کہ اگر آپ کہیں کہ بھئی نہیں ہم ان میں تقسیم کر دیں گے کہ آدھے آدمی وہ جا کے مناصب پر بیٹھیں اور آدھے جو ہیں وہ علم کی خدمت کریں، تو بھائی وہ تقسیم کا معیار کیا ہوگا؟ تقسیم کا معیار کیا ہوگا؟ کتنے آدمی یہاں بٹھائیں گے، کتنے آدمی وہاں بٹھائیں گے؟ اور جو وہاں پر جائیں گے تو وہ اپنے کم از کم علم کے مشغلے سے تو محروم ہو جائیں گے۔ ایک بات اس میں اور زیادہ خطرناک کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ علم دین جو ہے یہ تو آدمی کو چاہیے کہ مفت کرے کام، یا خدمت انجام دے اور اپنے معیشت کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرے، یعنی معیشت کے لیے عصری علوم حاصل کرے تاکہ اس کو معاش اچھا مل جائے، نوکری اچھی مل جائے اور اس کے ذریعے اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں۔ اور جہاں تک علم دین کا تعلق ہے تو وہ اپنا اعزازی طور پر بغیر کسی معاوضے کے پڑھائے۔ یہ ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے لوگوں کے۔ تو بھائیوں، یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اپنا کوئی رقیب برداشت نہیں کرتا۔ اگر آپ ایک آدمی کو کہیں کہ بھئی تم پیسے تو کماؤ تجارت کر کے، یا پیسے تو کماؤ ملازمت کر کے، شام کے اوقات میں ذرا تھوڑا سا سبق پڑھا دیا کرو قدوری نور رضا کا، تو بتاؤ اس کا علم سے تعلق کتنا قائم رہے گا؟ تجربہ ہے، میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا محمد سہول عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں اور ہمارے مدارس میں کیا حساب ہوتا ہے کہ جو مدرس ہوتا ہے وہ جتا ہی رہتا ہے پڑھانے میں صبح سے شام تک۔ تو ایک دن حضرت مولانا سہول صاحب نے حضرت شیخ الہند سے عرض کیا کہ حضرت ہم تو یہاں گھنٹوں جتے رہتے ہیں، نہ ہمیں تالیف کا موقع ملتا ہے، نہ تصنیف کا موقع ملتا ہے، نہ کہیں جا کے بات کہنے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے ایک پیشکش آئی ہے ایک سرکاری کالج سے، تو اس میں صرف 2 گھنٹے 3 گھنٹے سارے ہفتے میں پڑھانے ہوں گے، باقی وقت جو ہے میرے پاس خالی ہوگا تو اس میں تصنیفیں کروں گا، اس میں تالیفات کروں گا، اور تو وقت ملے گا اور انشاءاللہ مدرسے میں مفت خدمت انجام دوں گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے شروع میں تو منع کیا ان کو کہ نہیں بھائی ایسا نہ کرو، مگر آخرکار حضرت نے اجازت دے دی، چلے گئے۔ 1 سال گزارا، 1 سال گزار کر جب واپس آئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے پوچھا
کیوں بھائی مولانا سہول صاحب، اس ایک سال میں کتنی تسلیمیں کی تم نے، اور کتنے مقالے لکھے، کتنے رسائل لکھے؟ تو مولانا نے کہا جی حضرت بالکل آپ صحیح فرماتے تھے، اس ہمارا ضائع ہو گیا سارا وقت اس میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی، جو پیوست رہے شجر سے امید بہار رکھ، اس شجر کے ساتھ پیوستہ رہو گے تو پھر تسلیم بھی کر لو گے، تعلیم بھی کر لو گے، تحقیق بھی کر لو گے، اور اگر یہاں سے کٹ کے کہیں اور چلے گئے تو پھر یہ میدان تمہارا نہیں رہے گا۔ تو اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک آدمی سی ایس پی آفیسر بھی بنا بیٹھا ہے اور ساتھ میں شام رات کو وہ قدوری نوریزہ پڑھا رہا ہے یا دین کی کوئی اس قسم کی خدمت کر رہا ہے، عملاً ممکن نہیں ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ نتیجہ ارذل کتابیں ہوتا ہے اور انسان کی زندگی اسی میں بسر ہو جاتی ہے۔ رہا یہ کہ بھئی دین کی تعلیم مفت پڑھانی چاہیے، تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنیے اور یاد رکھیے، آج کل کے اس دور میں جہاں طرح طرح کے مغالطے پھیلے ہوئے ہیں، حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ساری دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جو علم اپناتا ہے اور جو علم ہنر حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ہنر میں اس کا معاش بھی وابستہ ہوتا ہے۔ جس ہنر کو انسان نے حاصل کیا، جو علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کا معاش بھی اسی سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے اگر ڈاکٹری پڑھی ہے تو معاش بھی کہاں سے ہوگا؟ ڈاکٹری سے ہوگا۔ ایک شخص نے انجینئرنگ سیکھی ہے تو اس کا معاش بھی انجینئرنگ سے ہوگا۔ تو بھائی اگر ایک شخص نے علوم اسلامیہ پڑھے ہیں تو اس کا معاش بھی علوم اسلامیہ ہی سے وابستہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ بھائی اگر جب انتخاب کر رہے ہو تو دیکھ لو کہ بھئی ڈاکٹری میں زیادہ پیسے ملیں گے اور اس میں زیادہ معیشت کا زیادہ استحکام ہوگا، یا مولوی ملا بننے میں زیادہ ہوگا، تو اب تمہارا اختیار ہے۔ لیکن اگر تم نے یہ راہ اختیار کر لی تو یہ سمجھو کہ تمہارا معاش بھی اسی سے وابستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے دیں گے تمہیں۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ کوئی آج تک مولوی بھوکا نہیں مرا، کسی مولوی نے آج تک خودکشی نہیں کی پاکوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسی سے اس کا معاش وابستہ کر دیتے ہیں۔ تو البتہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا معاش جو ہے عام طور سے جو دوسرے علوم ہیں، عصری علوم، ان کے مقابلے میں اس کا معاش کم ہوتا ہے۔ تو بھائی جو آدمی آ رہا ہے، پڑھنے آ رہے ہو نا تم، تو پہلے سے سوچ لو کہ اگر ہمارا معاش ہوگا تو وہ اسی سے کہیں وابستہ ہوگا، اور ہمیں وہ تنخواہیں نہیں ملیں گی، اس اونچے معیار پر ہم نہیں جا سکیں گے جس معیار کے اوپر دوسرے لوگ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ سوچ سمجھ کے آؤ تو آ جاؤ۔ جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ جس کو یہ چاہیے کہ مجھے عالیشان بنگلہ چاہیے، مجھے عالیشان کار چاہیے، مجھے سارے دنیا کی دولتیں اور راحتیں چاہیے، تو بھائی وہ ہمارے مدارس کا رخ نہ کرے، پھر وہ اس جگہ جائے جہاں وہ ملتی ہیں۔ یہاں تو ہمارے بزرگوں نے روکھا سوکھا کھا کر، موٹا جھوٹا پہن کر اس دین کے علم کی حفاظت کی ہے۔ لہذا یہاں اگر ملے گا تو بھائی دال روٹی ملے گی، اور اگر اس دال روٹی پر تمہیں کفایت نہیں ہے تو کہیں اور جاؤ۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دال روٹی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کے بڑی تنخواہوں میں وہ برکت نہیں ہوتی جو ان دال روٹی کی تنخواہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مدرسوں میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اساتذہ کرام بیٹھے ہیں سارے، پوچھ لو ان میں سے ہر ایک سے کہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کی تنخواہ میں جو برکت دی ہے وہ کہیں دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے؟ جو برکت اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کی تنخواہ میں دی ہے، ان میں سے ایک ایک سے پوچھ لو۔ اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت فرمائی ہے مدارس دینیہ کے مزاج کے مطابق کہ آج تک کبھی ہمارے پاس کسی استاد کی یہ درخواست نہیں آتی کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ۔ وہ
مشکلات سے گزر جائیں گے، سختیاں جھیل لیں گے، مگر ان کی یہ درخواست نہیں آئے گی کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ۔ الحمدللہ ہمارا دارالعلوم کا مزاج یہ ہے، ہمارے مدارس کا مزاج یہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس غلط فہمی سے، ہاں وہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی حکومت کے ایوانوں میں اور افسر شاہی کے مناصب پر ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو دین سکھائیں اور دین کو نافذ کریں، ان کا مزاج دینی ہو، ان کا مذاق دینی ہو، وہ دین کی خدمت کے لیے جائیں، یہ بے شک ایک بہت بڑا اعلیٰ مقصد ہے، مگر اس کے لیے مدرسہ نہیں بلکہ اس کے لیے دوسرے ادارے چاہیے، مدرسے کے ساتھ ہی دوسرے ادارے۔ جیسے ہمارے ہاں دیکھو مدرسہ ابتدائیہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے قائم ہے۔ کیوں قائم ہے؟ وہاں پر اس لیے قائم ہے تاکہ وہاں پر نیک مسلمان پیدا ہوں۔ ہمارے یہاں ہیرا فاؤنڈیشن قائم ہے، انگلش میڈیم کیوں قائم ہے؟ اس لیے قائم ہے تاکہ وہاں سے مسلمان ذہن رکھنے والے لوگ پیدا ہوں، ان کو اتنا علم دے دیا جائے کہ وہ اس علم جو علم فرض عین ہے وہ ان تک پہنچ جائے، وہ ایک سچے مسلمان بن جائیں، پھر آگے جائیں تو وہ اس دین کی بنیاد پر کام کریں۔ حضرت صدر دارالعلوم حضرت کی ایک تقریر ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ عصری علوم پڑھانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کہ بھئی ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے۔ ہمارا ایک شعبہ یہ ہے جس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، وہ خالص علوم اسلامیہ کے لیے۔ ایک شعبہ یہ ہے جس میں ہم انگریزی بھی پڑھا رہے ہیں، انگریزی عصری علوم بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کو ہم آگے کالج تک لے جانا چاہتے ہیں۔ وہاں اس کے ذریعے آپ کالج کے ذریعے آپ پیدا کریں، سی ایس پی آفیسر پیدا کریں، ماہر معاشیات پیدا کریں، ماہر سیاسیات پیدا کریں، جو چاہیں پیدا کریں، لیکن وہ اس خاص ادارے کے ذریعے ہوں گے جو علماء کے زیر اثر ہوگا، مدرسوں کے زیر اثر ہوگا، مدرسوں کے ذہن کا حامل ہوگا، اس کو آپ پیدا کریں۔ یہ ایک مستقل مقصد ہے، اور الحمدللہ اس مقصد پر بھی مدارس دینیہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض مدارس بہت عرصے سے سی ایس پی آفیسر کا کورس کرا رہے ہیں، جامعہ محمودیہ اسلام آباد میں بہت عرصے سے کر رہا ہے یہ کام، اور ہم بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے ہیرا فاؤنڈیشن کے بعد پھر آگے کالج تک اس کو لے جائیں، لیکن یہ سب ایک مستقل مقصد کے تحت ہے۔ اس کو خلط مبحث کر کے خدا کے لیے مدارس کے علوم اسلامیہ کے نصاب کے ساتھ نہ جوڑو، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو، تو اس طرح انشاءاللہ صراط مستقیم حاصل ہوگی، اور ہمارے اکابر کا جو برسہ ہے ہم اس کا تحفظ کر سکیں گے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ پٹڑی سے اتر جاؤ گے، اور پٹڑی سے اتر کر حاصل کچھ نہیں ہوگا، نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا۔ اگر درس نظامی کے اندر آپ نے ایسی تبدیلیاں کی جو آپ کو سی ایس پی آفیسر بنانے والی ہوں، تو آپ نہ سی ایس پی آفیسر بنیں گے، نہ عالم بنیں گے، نہ محقق بنیں گے، نہ مصنف بنیں گے، ایک چوچو کا مربع ہو کے رہ جائیں گے۔ لہذا یہ چند باتیں ہیں جو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ بہت ذہنوں میں خلجان اور انتشار پھیلا ہوا ہے۔ کیا حرج ہے بھائی، عصری علوم میں کیا حرج ہے؟ اگر طالب علم جو ہے جا کے وہ سی ایس پی افسر بن جائے گا تو کتنا اچھا فائدہ ہوگا، اور نظام کس طرح درست ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں ایک انداز سے لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا کر رہی ہیں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی۔ پتہ نہیں میں پوری طرح کر سکا یا نہیں کر سکا، کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیوں بھائی، کچھ سمجھ میں آیا فرق؟ تو اس لیے اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تو اپنی نیت کیا کر لو، نیت کیا کرو، علم دین کو حاصل کرنا اپنے عمل اور اپنے اصلاح کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے، اس کے اوپر بھروسہ کر کے یہ نیت کرو۔ اور بھائی جب یہ نیت کرو گے تو پھر امام مالک کا ایک قول یاد رکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك،
علم اس وقت تک تمہیں اپنا کچھ حصہ نہیں دیتا جب تک کہ پورا اپنا آپ اس کے حوالے نہ کر دو. تو اس کو ذرا اب کمر کس کے بیٹھو. یہ نہیں کہ ساتھ میں طالب علم بھی کرتا رہوں گا, نمازیں بھی قضا کرتا رہوں گا, اور مسجد میں بھی نہیں آؤں گا, اور جماعت بھی چھوٹ جائے گی, اور ساتھ میں موبائل سے بھی کھیلتا رہوں گا, اور یہ نہیں ہوگا. یہ پھر علم نہیں حاصل ہوگا. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دارالعلوم کے اندر ایسی فضا بنا دی ہے کہ آپ کی ساری ضروریات یہاں پر موجود ہیں. آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا آپ کا یہاں ہے, سونا آپ کا یہاں ہے, کوئی چیز خریدنی ہو دکانیں یہاں ہے, کینٹین یہاں ہے, دواخانہ یہاں ہے, اور یہاں تک کہ قبرستان یہاں ہے. تو ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہاری جمع کر دی ہیں. اب آپ کو باہر جانے کی کوئی ضرورت کیا ہے؟ کیوں باہر پھرتے ہو؟ باہر جا کے کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے اپنے آپ کو مکمل وقف کر دو علم دین کی تحصیل کے لیے, اور دوسرے مسائل چھوڑو. دوسری بات یہ ہے بھائی, ذرا بات میری لمبی ہو رہی ہے لیکن بات کہنے کا موقع کم ملتے ہیں. دیکھو علم, ابھی حضرت مولانا محمود اشرف صاحب, مولانا عزیز الرحمان صاحب, مولانا عبدالرؤوف صاحب نے کتنی قیمتی باتیں فرمائی ہیں. علم بذات خود کوئی مقصود نہیں, وہ تو شیطان کو بھی ہوتا ہے. علم وہ ہے جو عمل پر آمادہ کرے, اور اس کے لیے ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تعلیم کافی نہیں ہے, تربیت ضروری ہے. دین پڑھنا نہیں ہے, دین سیکھنا ہے. تو یہاں اپنے اساتذہ سے جہاں دین پڑھو وہاں سیکھو. کیا وجہ ہے کہ نور الازہ میں 52 سنتیں پڑھ لیں نماز کی, اور عمل ایک پہ بھی نہ ہوا؟ تو اس کا اہتمام کرو کہ دین سیکھو. جو پہلے غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی تلافی کرو, اور اپنے آپ کو نماز با جماعت کا پابند بناؤ. یہ کوئی بہت ہی برا منظر ہے کہ دارالعلوم کی جامع مسجد میں 4-4 5-5 صفیں مسبوقین کی ہوں. یہ کوئی اچھا منظر ہے؟ یہ دینی مدرسے کے شان ہے کہ 4-5 صفیں مسبوقین کی ہوں جنہیں تکبیر اولیٰ نہیں ملی. اگر پہلے اہتمام نہیں تھا جماعتوں کا, صف اول کا, جس کی فضیلتیں حدیث میں پڑھو گے اور پڑھتے رہتے ہو, اگر اس کا اہتمام پہلے نہیں تھا تو کم از کم اب تو کر لو. کوشش کرو کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو نماز کی, مسبوق نہ بنو حتی الامکان. کوئی عذر شرعی ہو بات دوسری. اسی طرح جیسے مولانا عزیز الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اتباع سنت صرف ظواہر کا نام نہیں ہے کہ بھئی داڑھی رکھ لی اور کرتا پہن لیا اور ٹخنے اوپر کر لیے. بے شک یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں, ان کی توہین کرنا, ان کی تحقیق کرنا بھی بہت خطرناک بات ہے. بے شک یہ بھی عظیم سنت, لیکن سنتیں اس میں منحصر نہیں. سنتیں یہ بھی ہیں کہ ایک دوسرے سے ملو تو خوش اخلاقی سے ملو, مسکرا کر ملو, دوسرے کا دل خوش کرو, دوسرے کو تکلیف سے بچاؤ, سب طلباء کو اپنا بھائی بھائی سمجھو, لڑائی جھگڑا نہ ہو. اگر کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو تحمل سے کام لو, بردباری سے کام لو. یہ ساری سنتیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تربیت حاصل کرنی ہے. اور بھائی اسی طرح جیسا میں نے عرض کیا کہ سوائے علم کے آپ کے کوئی اور مشغلہ نہیں ہونا چاہیے. عملی سیاست جو ہے وہ علم کے ساتھ نہیں چلتی, تعلیم کے ساتھ نہیں چلتی. جب فارغ ہو جاؤ گے تعلیم سے پھر جو چاہو کرو, لیکن یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو عملی سیاست میں مشغول کرنا بالکل ممنوع ہے, کیونکہ یہ دین کو, علم دین کے اندر کمال پیدا کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. لہذا اس سے پرہیز کرو.
اور یہاں اجازت نہیں ہے کسی بھی قسم کی عملی سیاست کی کوئی کارروائی کرنے کی، جلسوں میں شریک ہونے کی، جلوسوں میں شریک ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، اس لیے ضروری ہے۔ اور بھائی موبائل ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، تو ہم نے یہ پابندی لگائی ہے کہ درسگاہوں میں کوئی موبائل لے کے نہیں جائے گا، اور درسگاہوں کے علاوہ بھی اپنے پاس اگر کوئی موبائل رکھنا ہے تو سادہ موبائل ہو بغیر کیمرے کا۔ یہ انتہائی ضروری اقدام ہے آپ کو لغویات سے بچانے کا اور آپ کو دین سے دور کرنے کا اور جو غلط مشغلوں میں لگانے سے پرہیز کرنے کا۔ یہ بہت اہم اور ضروری اقدام ہے، اور ہم نے اس کے اوپر اب سختی کی ہے اور کرنی ہے مزید۔ آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ پچھلے سال بعض طلباء کو اسی بنا پر ہم نے خارج کر دیا کہ انہوں نے ان ضوابط کی خلاف ورزی کی تھی، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو دورے میں آنے والے تھے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دورے میں آنا تو بذات خود کوئی مقصود نہیں۔ اگر آدمی ناجائز کام کر رہا ہے، بد نظری میں مبتلا ہے، اور دورے میں آ جائے کیا ہوگا؟ اس کے دورے آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ہم نے یہ پابندی لگائی ہے، اور اس کی اب بہت اہتمام کے ساتھ آپ حضرات کو پابندی کرنی ہے۔ اور بھائی آخری بات یہ ہے کہ یہ سارا علم جو ہے یہ رجوع الی اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں رجوع الی اللہ بنیادی کلید ہے اس کے حصول کے لیے۔ لہذا جب سبق پڑھنے جائیں آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جائیں۔ اساتذہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ سبق پڑھانے جا رہا ہوں، اپنی رحمت سے شرح صدر کے ساتھ ایسے پڑھانے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے طلباء کا فائدہ ہو۔ اور طالب علم بھائی اپنے دارالاقامہ سے درسگاہ جاتے ہو نا تو کتنا بڑا اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے، اس دوران یہ دعا کرتے چلے جاؤ، یا اللہ میں سبق پڑھنے جا رہا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے اس کو صحیح صدر کے ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور اس سے جو سبق مجھے عملی زندگی میں ملے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ دعا کرتے ہوئے جایا کرو۔ اور اس دعا کے علاوہ زبان پر ذکر ہو، تسبیح ہو، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چلتے پھرتے تمہاری زبان پر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ تو ادھر ادھر کی باتیں سوچنے کے بجائے زبان پر اللہ کا ذکر رکھو، تسبیح، تیسرا کلمہ رکھو۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع کا اہتمام کرو گے، اتنا ہی انشاءاللہ علم میں برکت ہوگی اور علم کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلو بھائی سب مل کے دعا بھی کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہم آج آپ کے بارگاہ میں علم کے تحصیل کا آغاز کر رہے ہیں۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہماری نیتیں درست فرما دیجیے۔ ہمیں خالص اپنی رضا کے لیے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، خالص اپنی رضا کے لیے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے۔
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما. یا اللہ ہمیں عالم بے عمل بننے سے بچا لے. یا اللہ ہمیں عالم بے عمل بننے سے بچا لے. یا اللہ ہمیں عالم بے عمل بننے سے بچا لیجیے. یا اللہ ہمیں عالم با عمل بنائیے. یا اللہ ہمیں طلب علم کا جذبہ پیدا فرما دیجیے، طلب علم کی دھن عطا فرما دیجیے، طلب علم کا شوق عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ اس کو پھر اپنے مرضیات کے اندر استعمال فرمائیے. یا اللہ دارالعلوم کے حفاظت فرما. یا اللہ دارالعلوم کے اکابر کی حفاظت فرما. یا اللہ اساتذہ کرام کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ان میں جو بیمار اور کمزور ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ان کے فیوز کو جاری اور ساری فرما. یا اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ علوم قرآن و سنت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اس کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے. ہمارے سے جن لوگوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے تحریری یا زبانی طور پر، اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ.